اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں. ہوتا یہ ہے کہ جو شیاطین جنات ہیں ان کو کوئی میسج دیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کو نقصان پہنچانا ہے. تو جب ان کو ایک میسج دیا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے، جو یہ جادوگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو میسج دینا جانتے ہیں کہ کس طرح سے جن کو یہ میسج دیا جائے گا تو جن سمجھ جائے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے. پھر وہ جن سے کام کروانے کے لیے، کیونکہ وہ جن کافر ہوتے ہیں اور شیاطین ہوتے ہیں، یعنی برے جنات ہوتے ہیں، تو پھر کوئی بہت ہی وحشیانہ عمل کیا جاتا ہے جس سے وہ جن خوش ہو کے کچھ کام کر دیتے ہیں. وحشیانہ عمل کیا؟ جیسے معاذ اللہ زندہ چوزے کو زمین میں دفن کر دیا، یا یہ کہ بچوں کی مردہ ہڈیاں قبرستان سے نکال کے ان پہ کچھ عمل کرنا شروع کر دیا کہ بچہ معصوم ہوتا ہے اس کی مردے کی ہڈیاں نکالنا، یا کوئی ایسا گندا عمل، خون اور یہ سب چیزوں میں پینا. یہ جادوگر اکثر سڑے ہوئے ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، غلاظت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور خود بھی نہاتے نہیں ہیں کئی کئی مہینے. تو ان چیزوں سے جنات خوش ہوتے ہیں. تو وہ جنات جب خوش ہوتے ہیں تو پھر جنات کو کوئی میسج دیا جاتا ہے. اس میں بعض دفعہ جن وہ کام کر لیتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی کرتا. یعنی کوئی ایسا قابو میں نہیں آ جاتا جن کے جادوگر جو بولے گا جن وہ کرنا شروع کر دے گا، ایسا نہیں ہوتا. کئی دفعہ جن قابو میں نہیں آتا، اور بعض دفعہ وہ قابو میں تو ویسے بھی نہیں آتا لیکن میسج پر عمل کر لیتا ہے اور پھر وہ جن اس کو پریشان کرتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جس پہ چاہے جن بھیجیں وہ چلے بھی جائیں. بعض دفعہ جادو، اکثر تو جادو اثر نہیں کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جادوگر کسی کو بھی پریشان کرنا چاہے تو جن بھیج کے پریشان کر دے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جنات بھی دیکھتے ہیں کہ بھیج کس پہ آئے ہمیں. تو بعض دفعہ وہ ایسی شخصیت ہوتی ہے جنات واپس ہٹ جاتے ہیں، یا وہ سامنے والے کا کانفیڈنس، اللہ پہ توکل، اعتماد اتنا ہوتا ہے جنات جاتے ہی نہیں، وہ ڈرتے ہیں. یاد رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے اثرات ہو گئے نا، یہ لوگ اس کو بڑا کیش کراتے ہیں کہ یار جب نبی پہ ہو گیا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا. خوب اچھی طرح سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، تو اللہ نے اس الزام کو آپ سے دور کرنے کے لیے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دیا. ورنہ جادو کا اثر آسان نہیں ہے، علماء پہ جادو کرنا آسان نہیں ہے، مشہور شخصیتوں پہ جادو کرنا آسان نہیں ہے. نبی پہ اس لیے اثر ہوا تھا، اور وہ بھی تھوڑا سا ہوا تھا، جتنا کیا تھا اتنا ہوا بھی نہیں تھا. اس لیے ہو گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کا تانا کم از کم ختم ہو جائے. ورنہ اگر جادو نہیں ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہیں، انہوں نے جادو کا توڑ کر لیا ہے. تو اللہ نے ہونے دیا کہ دیکھو یقین کر لو کہ یہ جادوگر نہیں ہے، ورنہ ان پہ تو اثر ہوتا ہی نہیں، کیونکہ جادوگر تو خود توڑ کر لیتا ہے اس کا. ورنہ جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا اتنا آسان ہے، میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا جادو، حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا. یہودیوں کی دشمنی تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی تھی، حضرت عمر سے تو بڑی دشمنی تھی، وہ تو پوری خلافت قائم کی انہوں نے. حضرت علی پہ کیوں نہیں ہو گیا، حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا، اور آج کیوں نہیں ہو جاتا. آج جے یو آئی پی ٹی آئی کا پھڈا چل رہا ہے، تو وہ جے یو آئی والے دو چار جادوگر عمران خان پہ، جنات عمران خان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے، پی ٹی آئی والے دو چار جادوگر مولانا فضل الرحمان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اتنا زیادہ جادوگروں سے ڈرانا کریں. قرآن مجید کے صاف الفاظ ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. کہ جنات، سورہ جن میں یہ آیت ہے کہ جنات نے کہا کہ بہت سے انسان ہم سے ڈرتے تھے جس سے ہماری سرکشی بڑھ گئی. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جنات اور جادو سے زیادہ ڈرتے ہیں، جنات اور جادو اثر بھی انہی پہ کرتا ہے. جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے ڈرتے نہیں ہیں، ان پہ اثر نہیں ہوتا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک درخت کو گرانے گئے تھے، اس پہ جنات تھے، تو وہ جو ہے نا ایسے وہ چڑیل بن کے ان کے اوپر حملہ کرنے لگے. خالد بن ولید نے ایک تلوار گھما کے اس کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر دیا. اب کوئی عام آدمی جاتا وہ تو اور ڈر جاتا، پناہ مانگنے لگتا. تو جنات سے زیادہ ڈراونا نہ کریں اور نہ جادوگروں سے ڈرا کریں. آپ دیکھ لو یہ جو جادوگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خون پی رہے ہیں اور گوبر شوبر رکھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں گن میں، اور وہ فلیتے پلیتے جلا رہے ہیں. لوگ ان سے بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں. جب پولیس چھاپا مارتی ہے کیسے بھاگتے ہیں یہ، کیونکہ پولیس جب جاتی ہے نا کانفیڈنس کے ساتھ، وہ ڈرتی نہیں ہے. تو اس وقت ان کے جنات کہاں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ان جادوگروں سے بالکل نہ ڈریں. اور یہ اگر کہنا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میرے بیان سن کے بہت سے لوگ الحمدللہ انہیں ڈرنا چھوڑ دیا. تو ایک جادوگر نے دھمکی دی کل 24 گھنٹے میں تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا. وہ لڑکے کا میرے پاس فون آیا، میں نے کہا اگر تو ڈرے گا تو ہو جائے گا، یاد رکھنا، نہیں ڈرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس جادوگر کو بول لے بھائی تو ڈبل کر دے میرے ساتھ نقصان نہ. تو یہی ہوا، 24 گھنٹے گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ جادوگر لوگوں کو زیادہ فری نہ کرایا کریں. لیکن بہرحال جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ جادو اثر کرتا ہے، جو ان چیزوں پہ زیادہ یقین کرتے ہیں. اور احتیاط کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ رقیہ شرعیہ کا اہتمام کیا جائے تاکہ یہ اثر بھی، اگر اس کا امکان بھی ختم ہو جائے. وہی رقیہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سورہ فلق، سورہ ناس رات کو اپنے اوپر پڑھ کے دم کرنا چاہیے، اپنے بچوں پہ دم کرنا چاہیے. اسی طرح دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس دعا کو پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرنا چاہیے، بچوں پہ بھی رات کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے. تو یہ چیزوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اثر نہیں ہوگا. تو یہ میں نے دو قسمیں آپ کو بتائی ہیں جادو کی، ایک جنات کے ذریعے اور ایک جو شعبدے بازی ہے. اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، علماء نے یہ بات لکھی ہے، میں نے حوالوں کے ساتھ یہ بات کی ہے. بعض دفعہ یہ جو شعبدے بازی ہے مسمرزم کیا جاتا ہے، بعض دفعہ آپ کے دماغ کو پڑھا جاتا ہے. تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ اسباب مخفی ہوتے ہیں لیکن کچھ کام ایسا ہو رہا ہے جس پہ آپ حیران ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ کیا جاتا ہے، آپ کو خاص عمل دیا جاتا ہے، آپ اس عمل میں مشغول ہوتے ہیں آپ کی سوچ مرتکز ہو جاتی ہے. تو اس سے جو جس نے آپ کو وہ عمل دیا ہے نا وہ آپ کے دماغ پہ اثر ڈال دیتا ہے. پھر